دوستوں، آج ماہ جمادی الثانی کی 3 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ آپ کی غربت غریبی کا منٹوں سیکنڈوں میں خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، اس عمل کو اپنی زندگی میں لاکھوں کروڑوں لوگوں نے آزمایا ہے اور بے شمار فائدے اس وظیفے سے حاصل کیے۔ کوئی ایک بندہ ایسا نہیں جس نے یہ کہا ہو کہ مجھے اس عمل سے فائدہ نہ ہوا ہو۔ اللہ والوں، آج اگر آپ رب کریم سے 900 کروڑ بھی مانگو گے تو میرا رب دینے پر قادر ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر کی صفت کا مالک ہے۔ آج آپ ہاتھ اٹھا کر، جھولی پھیلا کر ماہ ربیع الثانی کی 3 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن جو بندہ بھی اس خاص عمل کو پڑھ لے گا، اللہ رب العزت اس کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا۔ دوستو، یہ عمل تیر بہ ہدف ہے۔ اللہ والوں، یہ عمل 100% کام کرتا ہے۔ اگر آج آپ وظائف کر کر کے تھک چکے ہیں، تسبیحات پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں اور آپ کو آج تک کوئی فائدہ نہ ہوا ہو، تو آج میرے کہنے پر یہ عمل کر کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ اللہ والوں، میں اس عمل کی آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، اسٹیمپ پیپر پر لکھ کر دیتا ہوں کہ اس عمل سے اگر آپ کو فائدہ نہ ہو تو پھر مجھے کہنا۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو اللہ پاک کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ اللہ پاک کی ذات پر پختہ یقین کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ برے کاموں سے بچیں اور 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں۔ توبہ استغفار کا ذکر چلتے پھرتے پڑھتے رہیں۔ عمل کرنے کے بعد یعنی وظائف پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھ سے 10 20 30 جتنی آپ کی حیثیت ہو صدقہ و خیرات اللہ رب العزت کی راہ میں کریں، کیونکہ صدقہ گناہوں کو مٹاتا ہے، برائیوں کو مٹاتا ہے، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کریں، کیونکہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ تو لہٰذا کوشش کیا کریں کہ صدقہ و خیرات زیادہ سے زیادہ کریں۔ اللہ والوں، اگر آپ بے بس ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، کہیں سے کوئی رستہ دکھائی نہیں دے رہا، تو آج اللہ پاک کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے ماہ جمادی الثانی کی 3 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن اس معجزاتی عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ اس عمل سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو اس عمل سے فائدہ نہ ہو۔ اللہ والوں، جو شخص آج ماہ جمادی الثانی کی 3 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ، یہ عمل سارے نصیب کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں، جو بندہ بھی یہ تسبیح آج ماہ جمادی الثانی کی 3 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن پڑھ لے گا، وہ اللہ رب العزت کے قریب ہو جائے گا۔ اللہ پاک اپنے قریب کر لے گا، اتنا قریب کرے گا کہ دوست بنا لے گا۔ جب اللہ کسی کو اپنا دوست بناتا ہے، کسی کو اپنا دوست رکھتا ہے، تو دوستوں پوری دنیا اکٹھا ہو کر بھی اگر اس کو نقصان پہنچانا چاہے تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ اللہ رب العزت کے دوست کی شان ہوتی ہے۔ دوستوں، یہ عمل آج جو بندہ پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کی کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں، اور پورے سال کا رزق اور دولت صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والوں، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، اور نہ ہی پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے،
تو آج ماہ جمادی الثانی کی 3 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اللہ والوں، یہ موقع بار بار نہیں ملتا، آج آپ کے پاس موقع ہے، آج اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ آج یہ موقع ہاتھ سے جانے نہ دیجیے گا، کیونکہ ہم ساری زندگی غفلت میں گزار چکے ہیں، بہت سارے وقت غفلت اور سستی میں گزار چکے ہیں۔ اگر آج بھی ایسے ہی کرتے رہے، وقت کسی کا نہیں ہوتا، وقت گزر ہی جاتا ہے۔ جیسا بھی ہو، اگر اس کو اچھے طریقے سے گزار لیں گے، آج اپنی مشکلات کو اور اپنی پریشانیوں کو حل اگر ہم لوگ کروانا چاہتے ہیں تو پھر آج ماہ جمادی الثانی کی 3 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن اللہ رب العزت کو راضی کر لو، اس وظیفے کو پڑھ لو، معاملات کو بہتر کر لو۔ قرآن پاک میں بہت طاقت ہے، ہر حروف، ہر زبر زیر پیش میں شفا ہے۔ بس آپ لوگوں نے کامل یقین اور بھروسے کے ساتھ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ تو اللہ والوں، پھر یہ عمل ہم لوگ لازمی طور پر کیوں نہ کر لیں؟ دوستوں، یہ چند منٹ کا عمل آپ کی زندگی میں وہ بہار لے کر آئے گا جس کے انتظار میں آپ ساری زندگی کوشش کرتے رہے۔ اس عمل کے ذریعے آپ کی نسلیں بھی سنوار دی جائیں گی۔ دوستوں، اس وظیفے کو لازمی پڑھیں، کیونکہ عمل مشکل نہیں ہے، عمل بڑا آسان سا ہے۔ دوستوں، اس وظیفے کے اتنے فوائد ہیں کہ سمجھ لیں دنیا کے خزانوں کی کنجیاں آپ کو عطا کر دی جائیں گی۔ یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، لیکن ساری زندگی انشاءاللہ رزق دولت بے شمار اور بے تحاشا ملے گی۔ اللہ والوں، جمعۃ المبارک کا دن عید کا دن ہے، یہ مومنوں کی عید کا دن ہے، اور یہ دن اتنا بابرکت ہے، اتنا عظمت والا دن ہے، اتنی قبولیت والی گھڑیاں ہیں کہ اگر کوئی بندہ آج منگتا بھکاری فقیر بن کر ماہ جمادی الثانی کی 3 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ خاص عمل پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کو کامیابی کی منزلوں پر فائز فرما دیتے ہیں۔ اور جو بندہ آج ماہ جمادی الثانی کی 3 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن کو لاپرواہی سے گزار دے گا، دنیا بھر کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دے گا، تو پورے سال پچھتائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر ماہ جمادی الثانی کی 3 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھ لے گا تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر ماہ جمادی الثانی کی 3 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن آج کا یہ مجرب اور مستند عمل ہے، یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجات پوری ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجات پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ اللہ والوں، آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی بھی مانگے گا، تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ دوستوں، آپ کی وہ حاجت جو ابھی تک کسی نہ کسی وجہ سے پوری نہیں ہو سکی، انشاءاللہ العزیز اس عمل کی برکت سے، میرے اللہ کے حکم سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ کسی پریشانی سے نجات حاصل کرنا بھی آپ کی حاجت ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک اس پریشانی کو بھی ختم کر دے گا۔ بس آپ لوگوں نے آج ماہ جمادی الثانی کی 3 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن آپ نے غفلت نہیں کرنی، آپ نے وقت کی پابندی کرنی ہے اور بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے اس خاص عمل کو پڑھنا ہے۔ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز جمعۃ المبارک کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ دکان، دفتر، کاروبار چلتے پھرتے جہاں آپ کو وقت ملے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ لیں۔ بس آپ لوگوں نے توجہ اور دھیان کے ساتھ اس خاص عمل کو کرنا ہے، اور اگر آج کی یہ مبارک گھڑیاں آپ سے ضائع ہو گئیں تو یقین کرو بہت پچھتاؤ گے،
जुमातुल मुबारक के दिन तो बहुत से आएंगे, लेकिन माह जमादी उस्सानी का पहला जुमा ये साल में सिर्फ एक बार आता है। और ये दिन, ये रात इतनी खास है कि जो बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राजी कर लेता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके ऊपर सलामती, रहमत, बरकत नाजिल व नुज़ूल फरमाता है। अल्लाह वालों, कोशिश करो कि ये रात, इस दिन को ज़ाया ना करो, इस अमल को बताए गए तरीके से पढ़ लो, पूरे साल की इंशाअल्लाह खुशियाँ समेट लोगे। अगर आप भी सिर्फ चंद मिनट के वजीफे से पूरे साल की टेंशन, मुसीबत और डिप्रेशन से, मायूसी से जान छुड़ाना चाहते हैं तो आज का ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। आप दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के जिस भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में माह जमादी उस्सानी की 3 तारीख पहला जुमातुल मुबारक का दिन आ जाए तो आपने ये वजीफा किसी सूरत नहीं छोड़ना। आज के दिन आपने ये वजीफा लाजमी पढ़ना है। अल्लाह वालों, आज मैं आपको सीने का राज बता रहा हूँ जो हर कोई नहीं बताता। जब आप ये अमल करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगी कि ये कितना खास और मुस्तनद वजीफा है। इंशाअल्लाह इस वजीफे को पढ़ने के बाद आपको कभी किसी और वजीफे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दोस्तों, अगर आपका कारोबार चलता बंद हो चुका है, आपकी दुकान पर ग्राहक नहीं आते, आपको बड़े बड़े ऑर्डर्स नहीं मिलते, आप परेशान हो चुके हैं, कारोबार चलता हुआ ठप हो चुका है, तो फिर इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ लें। इंशाअल्लाहुल अजीज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके रिस्क को वसीअ अरीज कर देगा, आपकी दुकान को पहले से बहुत ज्यादा चला देगा। बस आप लोगों ने इस खास अमल, इस खास वजीफे को मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। आज माह जमादी उस्सानी की 3 तारीख है और पहला जुमातुल मुबारक का दिन है। नसीब और तकदीर बदलवाने का वक्त है, रब को राजी करने का वक्त है। अल्लाह वालों, अगर अभी अल्लाह को राजी नहीं करोगे, फिर वो कौन सी घड़ी, वो कौन सा लम्हा आएगा जब आप लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राजी करोगे। अपनी जिंदगी को यकीन करो मौत से पहले गनीमत जानो। सोचो उस वक्त जब तुम्हारे दोनों अंगूठे बांध दिए जाएंगे और नाक में भी रुई ठूस दी जाएगी, रिश्तेदार भी जमीन में दफना देंगे और जमीन भी अंदर छुपा लेगी। तो सोचे फिर वो कौन है जो आप लोगों को अमान बख्शे। आज की मेहनत, आज की तौबा इंशाअल्लाह करके काल को अच्छा कर देगी। नबी पाक की बेहतरीन, अगर पड़ोस में आना चाहते हो तो दूसरों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ, कभी किसी का दिल ना दुखाओ, अपने वालिदैन की खूब खिदमत करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें इस खिदमत के ऊपर ही जन्नत का हकदार बना देगा। अपने वालिदैन की कदर करो, कभी किसी का हक ना मारो। और जो बंदा किसी का हक मारता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अभी इस दुनिया के अंदर वो सजा नहीं देगा, लेकिन एक वो अदालत भी लगेगी जो कि मैदान महशर की है। उस अदालत में जलील और रुस्वा कर दिए जाओगे और तुम पर अंधे और गूंगे फरिश्ते नाजिल कर दिए जाएंगे जो तुम्हें आजाब देते रहेंगे। तुम चीखते रहोगे, उनको परवाह नहीं होगी। सोचो कितना दर्दनाक अजाब मिलेगा। तो लिहाजा आज तौबा करो, सच्ची तौबा करो। आज अल्लाह पाक की बारगाह में जब बैठो तो तौबा अपनी कबूल करवा कर उठो, एक नई जिंदगी का आगाज करो। आज माह जमादी उस्सानी का नया महीना है, चांद अभी अभी तुलू हुआ है, 3 तारीख हुई है और पहला जुमातुल मुबारक का दिन आ चुका है। सोचो कितने ज्यादा हम लोग खुश नसीब है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें फिर दोबारा से जुम्मे की बहारें अता करी और माह जमादी उस्सानी का पहला जुम्मा हमें अता करा। आज के दिन इस खास अमल को पढ़कर, इस खास वजीफे को पढ़कर आप लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राजी करवाओ और अपने मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन करवा लो। आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस खास अमल, इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, आज की खुसूसी दुआ में भी आपने शामिल होना है। आपके लिए मैं दुआ करता हूँ, आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिक व मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता। आज तेरे सामने भिखारी फकीर बनकर बैठे हैं। आज जो कोई बेरोजगार है, रोजगार अता फरमा। अगर बीमार है तो शिफा कुल्ली अता फरमा। लाचार है, तंग दस्त है, बेबस है, मेरे मौला अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज है, कर्जों से निजात अता फरमा। घर से बेसकूनी का खात्मा फरमा दे। मेरे मौला जो तंग दस्त है, उनकी तंगदस्ती दूर फरमा दे। जो बेरोजगार है,
بہترین روزگار حلال رزق عطا فرما۔ جو حج اور عمرے کی خواہش رکھتے ہیں ان سب کی یہ خواہش پوری فرما دے میرے مولا۔ جو بسوں میں دھکے کھاتے ہیں بہترین گاڑی کا انتظام فرما دے۔ جو کرائے کے مکان پر دھکے کھا رہے ہیں بہترین گھر کا میرے مولا انتظام فرما دے میرے مولا۔ ہمارے وہ تمام گناہوں کو معاف کر دے جو ہماری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دیتے میرے مولا۔ تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہم سے راضی ہو جا۔ ہمیں مقصد زندگی اپنی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا۔ ہم سے وہ کام لے لے جو ہمارا پیدا ہونے کا مقصد ہے میرے مولا۔ بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، ان کی ہر دکھ درد پریشانی کو دور فرما، ان کو عروج اور نصرت عطا فرما۔ جو مسلمان ابھی تک کفار سے برسر بیکار ہیں ان کو فتح و نصرت عطا فرما۔ جو مانگا مقدر فرما، نہ مانگ سکے حق میں بہتر و عطا فرما۔ جو میری بہنیں بھی رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی گناہوں کی پکڑ میں جا چکا ہے۔ میرے مولا اپنے سب گناہوں گاروں کو معاف فرما دے، ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے جو ہماری دعاؤں کی قبولیت کے راستے میں آ جاتے ہیں۔ اللہ والو آج آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی اور آپ کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی۔ آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا کس طریقے سے، سب سے پہلے استغفار کریں۔ اللہ والو استغفار سب سے پہلے کریں۔ میں ہر ویڈیو میں یہ بات بولتا ہوں کیونکہ ہمارے کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جو ہمارے استغفار کرتے ہی دھلیں گے، کیونکہ جب تک کہ ہمارے وہ جو کبیرہ گناہ ہیں ان کو یہی ہے کہ استغفار کرنا ان کے لیے ضروری ہے اور بعض گناہوں پر کفارہ ضروری ہے۔ تو اللہ والوں کوشش کریں کہ آپ لوگ پہلے استغفر اللہ کریں، روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے اللہ پاک سے استغفار کریں۔ اگر اللہ پاک کی راہ میں استغفار کرتے ہوئے آپ کی آنکھوں سے آنسو گر گیا تو سمجھ لیں آپ کا وظیفہ ہو گیا، کامیابی ہو گئی۔ اللہ پاک نے گناہوں کو معاف کر دیا، اور جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو اللہ والوں خود بخود رزق بارش کے قطروں کی طرح برسنا شروع ہو جاتا ہے۔ استغفار پڑھ لیا، 70 بار کم سے کم استغفر اللہ پڑھیے گا۔ اس کے بعد اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریے گا۔ جیسے ہی آپ لوگ تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں اس کے بعد فوری طور پر آپ لوگوں نے جو پہلے نمبر پہ عمل کرنا ہے، جو پہلے نمبر پہ وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ آج کا بہت ہی خاص عمل ہے۔ اللہ والوں یہ رب کریم کا بہت ہی خاص نام ہے، یہ نام ہر کوئی جانتا ہے، یہ نام رب کریم کو اتنا پسند ہے کہ اس کو پڑھنے والا آج تک کسی حاجت سے محروم نہیں رہا۔ یہ نام پڑھنے والے کو رب کی ذات عزت دولت مال و شہرت سے نوازتی ہے۔ آپ نے رب کریم کا ایک صفاتی نام یا عزیزو پڑھنا ہے، یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو۔ یہ آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھنا ہے یا مٹھی کو بند کر کے پڑھیں، کوشش کریں مٹھی کو بند کر کے پڑھیں، یا پھر آپ لوگ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والوں یہ آج کا بہت ہی خاص اور مستند عمل ہے، اس کا نام ہے یا عزیزو۔ اس کے معنی ہوتے ہیں عزت والے، عزت دینے والے، عزتوں کے مالک۔ آپ نے یا عزیزو کو پڑھنا ہے، مٹھی بند کر کے سیدھے ہاتھ کی مٹھی کو بند کریں اور آپ نے یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو کو پڑھنا شروع کر دیں۔ یاد رکھیے گا رب کعبہ کا صفاتی نام، اس نام کو پڑھتے دوران آپ کے دل میں جو بھی حاجت، جو بندہ جس کو آپ نے قابو میں کرنا ہے، اللہ والوں کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے، انشاءاللہ ان چیزوں کے لیے تو یہ وظیفہ بہت کرامت ہے۔
اول تو رزق کے بھی بہترین اسباب آپ کے لیے کھل جائیں گے۔ آپ لوگوں نے یا عزیزوں کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار یا عزیزوں کو پڑھ لیں، اس کے بعد فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ اس سورت کو سورۃ الکوثر کہتے ہیں۔ آپ نے سورۃ الکوثر کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ سورۃ الکوثر اللہ پاک کی وہ لاڈلی اور بہت ہی پیاری سورت ہے۔ اس سورت کو دولت کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ الکوثر رزق اور دولت کا سر چشمہ ہے۔ جن کے کاروبار چلتے چلتے بند ہو رہے ہیں، جن کے گھر میں بے روزگاری ہے، بندشیں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں اور مسائل ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے، وہ آج سورۃ الکوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ رب کریم سے 70 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کی ذات آپ کے مقدر میں لکھ دے گی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ ایک بار یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ رب کریم نے چاہا تو اتنا ملے گا کہ آپ کی 7 نسلوں تک کافی ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے وظیفے کو صحیح طرح سے کرنا ہے، بتائے گئے طریقے سے کرنا ہے۔ ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے، عمل بتائے گئے طریقے سے کرنا ہے، وظیفہ بتائے گئے ترتیب سے پڑھنا ہے۔ سورۃ الکوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ کتنی بار؟ 21 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے۔ چھوٹا سا وظیفہ ہے، مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھیے گا، لیکن یہ آج کا بہت ہی خاص اور مستند عمل ہے۔ جس طرح بتایا جائے گا ویسے ہی پڑھنا ہے، اس میں کوئی رد و بدل کرنے کی اجازت نہیں۔ اور دوسرے چھوٹے وظیفے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا پڑھیں لیکن ستھرا پڑھیں، یقین کامل سے پڑھیں، بغیر وسوسوں کے پڑھیں، بغیر کسی سے بات کیے پڑھیں اور پوری توجہ، دھیان، حسن اخلاق، حسن سلوک، اللہ پاک کی یاد میں روتے ہوئے پڑھیں۔ اللہ والوں کس طریقے سے پڑھنا ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الکوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اور جب جب آپ کی زبان سے سورۃ الکوثر نکل رہی ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ سورۃ الکوثر پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا۔ وہ ذات اتنی رحمان ہے، اتنی کریم ہے کہ جب دینے پر آتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ سورۃ الکوثر تو ویسے ہی رب کو راضی کرنے کا خزانہ ہے۔ سورۃ الکوثر تو ویسے ہی دولت کا خاص عمل ہے۔ جب سورۃ الکوثر پڑھی جاتی ہے تو آسمان سے رحمت برکتیں چھما بارش کے قطروں کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، رستے کے مسائل ختم ہو جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، منہ سے نکلی ہر بات، ہر حاجت غیب سے پوری ہو جاتی ہے۔ سورۃ الکوثر پڑھنے والا غیبی فرشتوں کو کھلی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اللہ کا کوئی ولی، اللہ کا کوئی بندہ انسانی روپ میں آ کر آپ کی مدد کر جاتا ہے۔ قرض داروں کے قرض اترنا شروع ہو جاتے ہیں، بے گھروں کو گھر مل جاتا ہے، بے اولاد صاحب اولاد ہو جاتے ہیں۔ یہ میرے رب کی کن کی محتاج ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے، صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ بھی آج کا خاص عمل ہے، جس کے بغیر عمل مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے رب کریم کے 2 صفاتی ناموں کو یعنی یا غنیو یا مغنیو کو پڑھنا ہے۔ یا غنیو یا مغنی 1 بار ہو گیا، یا غنیو یا مغنی 2 بار ہو گیا، یا غنیو یا مغنی 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا غنیو یا مغنی کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ جب جب آپ کی زبان سے یا غنیو یا مغنی نکل رہا ہو، آپ لوگ اپنے ذہن میں اپنے مقصد کو سوچتے ہوئے، مقصد کی نیت کرتے ہوئے پڑھیں گے اور کوشش کریں روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے پڑھیں۔ اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل ہی بنا لیں۔ ہمارے نبی پاک نے ہمارے لیے بہت سارے مواقع فراہم کرے ہیں۔
اللہ والو یا غنی یا مغنی پڑھنا بہت زیادہ فائدہ مند ہے. یہ اللہ پاک کی وہ صفتیں ہیں اگر فقیر بھی پڑھے تو اللہ پاک بادشاہی عطا فرما دے. اگر آپ لوگ مانگنے والے ہیں اللہ پاک بانٹنے والا بنا دے. گھر کے کونے کونوں سے تنگ دستی کا، پریشانی کا، مصیبتوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے. جس دکان پر گاہک نہیں آتے آج یہ وظیفہ شروع سے اب تک بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو، دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا. جو کاروبار چلتا بند ہو رہا ہے نظر بد، حسد، جادو، جنات کا شکار ہو چکا ہے تو یہ وظیفہ یہ آپ لوگوں نے عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے. اب آج کا آخری عمل جو آپ نے پڑھنا ہے یا غنی یا مغنی کو 33 بار پڑھتے ساتھ ہی جو چوتھا اور آخری عمل ہے جس کے بغیر وظیفہ مکمل ہو نہیں سکتا، آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے. اللہ والوں یہ صفاتی نام بھی بہت خاص ہے. یہ اللہ پاک کی جادوئی صفت ہے جسے یا رزاقو کہتے ہیں. یا رزاقو کا مطلب ہوتا ہے اے روزی دینے والے، اے رزق دینے والے. رزق ہر چیز کا نام ہے. عزت بھی رزق میں آتا ہے، مال بھی رزق میں آتا ہے، اولاد بھی رزق میں آتا ہے. اللہ والو یا رزاقو آپ نے چوتھے نمبر پہ پڑھنا ہے اور یا رزاقو کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، لیکن ایک طریقہ ہے چھوٹا سا، اس کے طریقے سے پڑھیے گا. یا رزاقو یعنی کہ ایک سانس میں ایک ہی بار یا رزاقو، پھر سانس لیں گے، یا رزاقو، پھر سانس لیں گے، یا رزاقو، پھر سانس لیں گے. یعنی ایک سانس میں ایک بار ہی یا رزاقو پڑھنا ہے، ایک سانس میں 3-4 بار نہیں پڑھنا. یہ اس کا طریقہ ہے. ایک تسبیح پڑھی جائے گی، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا. کوشش کریں اول آخر آپ لوگ 3 بار تو لازمی درود پاک پڑھیں. اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی ہوتا ہو گئی ہو اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے. اللہ والوں ایک تسبیح کا مطلب ہوتا ہے 100 بار. یا رزاقو آپ نے آخر میں 100 بار پڑھنا ہے. بہت سارے لوگوں کو تسبیح کا مطلب نہیں پتا ہوتا، اس لیے بتا رہا ہوں یا رزاقو کو آخری میں 100 بار پڑھنا ہے. اللہ والوں ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں، آپ کے سمجھ میں آئے گا. وظیفے کو صحیح طریقے سے کریں، انشاءاللہ ضرور آپ کے معاملات میں بہتری آئے گی. اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. دوران گفتگو غلطی ہوتا ہو گئی ہو اللہ پاک معاف فرمائے. اللہ والوں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. کمنٹ سیکشن میں اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور لکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.